اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نظارہ پیش کریں۔ بڑے آواز صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتاؤں، جو کہ سب سے اہم ہے، کیونکہ غسل جو ہے وہ طہارت میں آتا ہے، اور جب طہارت ہی صحیح ہم کو معلوم نہیں ہوگا کس طریقے سے پاکی حاصل کرنی چاہیے اور کس طریقے سے نہیں پاکی حاصل ہوگی، اس وقت تک نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو غسل کا طریقہ جاننا بہت ہی اہم ہے، اور حالانکہ یہاں پر تو یہ ماحول ہے کہ فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ آپ نماز کے لیے آئیے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، یعنی الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، اور کیا ہے ومن اقامها اقام الدین، اور جس نے نماز کو قائم کیا، ومن اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا، اور من ترکها، اور جس نے نماز کو چھوڑا، ترک کیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو اٹھا دیا، دین کو ختم کر دیا۔ لیکن یہاں تو عجیب ماحول ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ کل سے بنا فون کیے آپ لوگ تشریف لائیں گے، میں امید رکھتا ہوں۔ بہرحال تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ شرائط نماز کیا ہیں، یعنی اگر وہ چیزیں نماز میں نہ پائی گئی تو نماز ہی نہ ہوگی۔ وہ چیزیں ہیں کیا؟ تو ایک ہے 6 چیزیں ہیں۔ طہارت، کیا ہے؟ طہارت۔ دوسرا ستر عورت۔ تیسرا وقت۔ چوتھا استقبال قبلہ۔ پانچواں نیت۔ چھٹا تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ شرط ہیں نماز کے لیے۔ اگر ایک بھی چیز ان میں سے نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، یعنی نمازی کا بدن بالکل پاک ہو، اور جس کپڑے میں نمازی ہے تو وہ کپڑا بھی بالکل پاک ہو، نمازی کا کپڑا بھی پاک ہو، اور نمازی جس جگہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، نجس نہ ہو، یعنی پاخانہ، پیشاب، گوبر، لید، خون، شراب، ان سب سے وہ جگہ پاک ہو۔ اور پھر یہ کہ نمازی جو ہو وہ بے غسل اور بے وضو نہ ہو۔ یہ تو طہارت کی بات ہوئی، ابھی میں اس پہ گفتگو کروں گا غسل پہ۔ پھر دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت۔ ستر معنی ہوتا ہے چھپانے کے۔ ستر عورت یعنی مرد کا جو ستر عورت ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنا داخل ہے، یہ ستر عورت ہے، یہ مرد کا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، حالانکہ جیسے وہ بھائی صاحب پہنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے پہننا مکروہ ہے، لیکن بوجہ مجبوری مکروہ یعنی نماز میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا چھپانا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور عورت کے لیے سارا بدن کا الترے چھپانا ضروری ہے، سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور ٹخنا کے نیچے، ٹخنا داخل ہونی چاہیے، ان سب کے علاوہ عورت کو چھپانا ضروری ہے۔ یہ ستر عورت ہو گیا۔ تیسرا وقت، یعنی کہ جس وقت میں وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ اس نماز کا وقت ہو، جیسے فجر کا ادا کر رہا ہے تو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ فجر کا وقت ہے، تو اس میں نماز ادا کرے، یہ وقت بھی پایا جانا ضروری ہے۔ یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ چوتھی شرط۔ پانچویں شرط نیت،
یعنی جس وقت کی وہ نماز ادا کر رہا ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے قضا ہو، اس کا دل میں پکا ارادہ کرے کہ میں اس وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ 5ویں شرط ہو گئی۔ 6ٹھی شرط جو ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر دینا، نماز شروع کر دینا۔ اب پھر جیسے ہی نماز آپ نے شروع کر لی، اب ہر چیز حرام ہو گئی، یعنی کھانا پینا، باتیں کرنا سب منع ہو گیا۔ تو یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ جو 5 چیزیں اس سے پہلے ہے، استقبال قبلہ، نیت، وقت، طہارت، ان سب کا نماز سے شروع ہونے سے لے کر، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک ان سب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ یہ تو آپ کو معلوم پڑ گیا کہ نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے طہارت۔ تو اب اگر انسان ناپاک ہو، ناپاک بدن ہو، تو اب کس طریقے سے پاکی حاصل کرے؟ کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار، نماز کا دار و مدار اسی پاکی پر ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ غسل کی نیت کرنی ہے۔ چاہے نیت تو نام ہے دل کے پکے ارادے کا، یہ نیت نام ہے، لیکن اگر زبان سے کہتا ہے انسان تو یہ افضل ہے، یعنی نویت ان اغتسل من غسل الجنابت، یہ نیت ہے۔ اگر نہیں یاد ہے تو دل سے بس ارادہ کر لے کہ ہم غسل کرنے جا رہے ہیں، بس کافی ہے۔ اب غسل کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں، یہ جو گٹا ہے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ کب کی بات ہے کہ جب آپ ناپاک ہو، ناپاکی حالت میں ہو۔ اگر ناپاکی حالت میں نہیں ہیں آپ، صرف آپ ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ بدن کو ٹھنڈک پہنچے، تب تو کوئی بات نہیں، ایسے آپ پانی ڈال لیجئے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ جب غسل فرض ہو اس وقت تک طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرنا، آپ کو دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھل لیں، گٹوں تک دھل لیے۔ اس کے بعد استنجے کی جگہ آپ دھل لیں، استنجے کی جگہ آپ دھل لیے، چاہے اس پر وہاں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، اس کو دھل لیں۔ پھر جو ہے آپ بدن پر اگر کہیں پر نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو تو اس کو دور کریں۔ پھر نماز جیسا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، جب اگر آپ کہیں پتھر پہ یہ نہا رہے ہو، چاہے چوکی پہ یا کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر جو پتھر کے مانند ہو، تو وہاں پر پاؤں بھی دھل لیں۔ آپ تو یہ تو مسئلہ اس زمانے میں تھا جب کہ اس طریقے سے کا مطلب دور نہیں تھا کہ مطلب ٹوائلٹ وغیرہ، باتھ روم وغیرہ نہیں تھا جس دور میں، اس وقت کی بات ہے کہ لوگ مٹی پہ نہاتے تھے اور پھر بعد میں پاؤں دھل لیتے تھے۔ لیکن اب تو وہ ماحول ہی ختم ہو گیا ہے، تو اب نماز جیسا نہیں، پاؤں بھی آپ کو دھل لینا ہے۔ پاؤں دھل لیے، اب پاؤں دھلنے کے بعد یہ یعنی وضو آپ کر لیے، اب 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر، 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، 3 مرتبہ سر پر اور تمام بدن پر آپ کو پانی بہانا ہے۔ یہ آپ کا غسل ہو گیا۔ لیکن غسل میں کتنی فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ایک ہے کلی کرنا، ٹھیک، کلی اس طور پر کرنا کہ ہر پرجے میں پانی پہنچ جائے۔ اگر دانت کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، چاہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہو یا کچھ اور چیز ہو، اس کو بھی نکال کے وہاں تک پانی پہنچائے۔ ہاں، اگر کوئی دوائی رکھے ہیں آپ تو اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مجبوری ہے، اس کو رہنے دیجیے۔ یہ تو کلی۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، تو نرم ہڈی تک پانی بالکل پہنچ جائے، اس طور پر کہ ناک کے اندر جو بال ہیں وہ بھی تر ہو جائے، وہ بھی بھیگ جائے۔ اور پھر تیسرا فرض ہے تمام بدن پر پانی بہانا، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کا کہیں پر بھی بال کے برابر بھی جگہ چھٹا ہوا نہ ہو، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ یہ 3 غسل کی فرض ہو گئے، ٹھیک۔ اب ایک مسئلہ اور، بہت لوگ کیا ہے کہ جس کپڑے میں ناپاک ہوتے ہیں، یعنی رات میں یا کسی طریقے سے بھی جس کپڑے میں ناپاک ہوتے ہیں، اسی کپڑے کو پہن کر نہانا شروع کر دیتے ہیں، اسی کپڑے کو پہن کر نہانا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اس کپڑے کو آپ اگر پہن کر نہا رہے ہیں تو وہ نجاست پھیل رہی ہے، نجاست ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ نجاست اور پھیل رہی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس 2 ہی لباس ہیں، یعنی جس میں آپ پہن کر نہا رہے ہیں اس کے بعد ایک ہی لباس ہے اور دوسرا ہے نہیں، اگر 3 ہے تو کوئی پریشانی نہیں، جس میں آپ ناپاک ہے اس کو نکال کر دھل دیے، 3 پانی سے نچوڑ دیے، اس کو الگ کر دیے، دوسرا پہن کے نہا لیے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ اب یہ ایک طریقہ یہ کہ اگر آپ کے پاس 2 ہی ہے، مثلا 2 ہی لنگی ہے تو آپ کیا جس لنگی میں ناپاک ہے اس لنگی کو نکال کے جو دوسری لنگی ہے اس کو آپ پہن لیں، کیونکہ جب یہ اس وقت مسئلہ ہے جب کہ آپ کا نجاست بالکل سوکھ گیا ہو، گندگی سوکھ گئی ہو، تو جب گندگی سوکھی رہے گی جب دوسری لنگی کو پہنیں گے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو آپ اس لنگی کو نکال کے دھل لیے، 3 مرتبہ نچوڑ لیے، پھر اسی لنگی کو پہن کر آپ نہا لیے، وہ بدل لیجئے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ نہیں تو آج کل تو باتھ روم ہی ہے، لوگ اندر نہاتے ہیں، اس کا طریقہ یہ بھی ہے۔ ہاں یہاں بھی جان لیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر نہا رہا ہے جو کہ بالکل پیک ہے، لوگ دیکھ نہیں رہے تو اس جگہ پر انسان لنگے بدن نہا سکتا ہے، لیکن اس میں خیال رہے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور نہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، اس کا خیال رہے تو انسان ننگے نہا سکتا ہے۔ لیکن اگر سب کے سامنے نہا رہا ہے، گھر میں سب کے سامنے نہا رہا ہے، جیسے کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، اب یہاں تو نہیں، ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، تو اس وقت ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہوا ہو بدن، یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ تو یہ سب جو ہے غسل کے طریقے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ایک یہ بھی کہ بہت لوگ جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے کے بعد ان کو کچھ قطرہ اتنا گرتا ہے، بہت لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ تو جب قطرہ جو گرتا ہے تو اس سے کوئی پریشانی نہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بس وضو آپ کو کرنا ہے، ٹھیک، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بہت لوگ شکایت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سب غسل کے طریقے ہوئے، اور بہت سی باتیں ہیں، اندرونی باتیں ہیں، مطلب میں بتانا اس کو مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، مجھے عجیب لگ رہا ہے بتانے میں، اگر کسی کو پوچھنا ہو تو اکیلے میں پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔